آج 6 رمضان المبارک پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایسا دن ہے، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، علماء کرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے اور ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کو اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان المبارک ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کی خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ماہ رمضان مبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ خدارا آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جو بندہ بھی ان خاص قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ رمضان جو کہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو ذرا سوچئے جب حضور کی امت کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اور رمضان کی ان خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں اور کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو امت محمدیہ کے مہینے میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھیں، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں،
اور رزق مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان سا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لے۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسی اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ گھر سے غربت اور تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے،
اور وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رمضان کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس کے لیے آپ نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم کے سامنے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے اور جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآن سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے کہ جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال خوب وافر مقدار میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔